آج کے دن کو پاکستان کا میں دوسرا سیاہ ترین دن کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یقیناً آپ کا دھیان پاکستان کے ایک گزرے سیاہ روز کی طرف کیا ہوگا جو ڈھاکہ میں پلٹن گراؤنڈ میں پیش آیا تھا، جب 90,000 فوجیوں نے جنرل اروڑا کے حضور سرنڈر کیا تھا، اس قوم کا سر نیچا کر دیا تھا، اس قوم کا ناک کاٹ دیا تھا۔ اس واقعے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ 1970 میں انتخابات ہوئے تھے، جس طرح عمران خان یہاں 2/3 میجارٹی سے جیتا، اس سے بھی 4 ہاتھ آگے جا کر مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں الیکشن جیت گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے مینڈیٹ کا احترام کیا جاتا اور حکومت اس کے حوالے کر دی جاتی، لیکن ایک وردی پوش جنرل تھا، آرمی چیف یحییٰ خان، اس نے دیکھا کہ میں تو فارغ ہو جاؤں گا، یہ تو مجھے نکال دیں گے، اس نے اپنے آپ کو فراغت سے بچانے کے لیے ملک فارغ کر دیا، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ اور بریکنگ نیوز بھی آپ کو ساتھ دیتا چلوں کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ عاصم منیر کا جو اقتدار ہے، جو اصل میں فوجی اقتدار ہے، جو جمہوریت کے اوپر قبضہ ہے، ہائیبرڈ رجیم ہے، اس کو ڈالر چاہیے۔ ڈالر کے بغیر تو چل نہیں سکتا۔ ایوب خان کو امریکہ سے ڈالر ملے، پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو ڈالر ملے امریکہ سے، اسی طرح جنرل مشرف کو بھی ڈالر ملے، گلوبل وار آن ٹیرر سارے افغانستان کے پیچھے ملے۔ اب جو آپ کے فیلڈ مارشل صاحب ہیں عاصم منیر صاحب، وہ بھی مبینہ طور کے اوپر ڈالر کمانا چاہتے ہیں اور افغانستان کے نام کے اوپر ہی کمانا چاہتے ہیں، جس طرح جنرل ضیاء الحق اور جنرل مشرف نے کمائے، اور یہ تو فیلڈ مارشل بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ اب راضی کر لیا انہوں نے امریکہ سرکار کو افغانستان میں رجیم چینج آپریشن کے لیے فائنینسنگ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر اس چیز کو چیلنج نہ کیا گیا، اگر حقیقت نہ بتائی گئی، تو اس وقت یہ نہ عوام کو بتایا گیا، خاص طور پہ لارجر پاکستان کو، کہ بلوچ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ اور پختون بہن بھائیوں کے ساتھ ڈیوائیڈڈ ٹرائبز ہیں افغانستان اور پاکستان میں۔ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ اگر رجیم چینج کریں گے تو وہ چپ کر کے تھوڑی بیٹھے رہیں گے، اس کا خمیازہ پورا پاکستان بھگتے گا۔ ایک غلط بات تو یہ ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل تا حیات کسی بھی مقدمے یا قانونی کارروائی سے مستثنا ہوں گے۔ یہ بات اسلام کے بھی خلاف ہے، قانون اور انصاف کے جو یونیفارم عالمی تصور ہے اس کے بھی خلاف ہے، کیونکہ محاسبے سے کوئی شخص پاک نہیں۔ خلافت راشدہ کو آپ دیکھ لیجئے، خلفاء اپنے آپ کو خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے تھے، اور پاکستان میں یہ معاملہ ذرا الٹ ہو گیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی یہ کرتا تو اس پر بھی تنقید ہوتی، لیکن آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب تو قرآن پاک کے حافظ ہیں، اور مختلف تقریبات میں وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے، اور مجھے کچھ یاد پڑتا ہے، شاید مجھے غلطی لگے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے قرآن کی وہ آیات بھی پڑھی تھی جن میں انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ تو انصاف نہیں ہے کہ ایک شخص ہر قسم کے معاملات سے مبرہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حافظ عاصم منیر کی ذات کی بات نہیں کر رہا، اس عہدے کی بات کر رہا ہوں کہ اس عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی کسی بھی مرحلے پر کسی کو قتل بھی کر دے تو اس پر مقدمہ نہیں بن سکتا تا حیات۔ اس پہلو کو آپ کیا نام دیں گے؟ یہ تو اس سے پہلے کبھی سنا نہ دیکھا کہ ایک شخص تا حیات عدالتی کارروائی سے مبرہ ہو جائے۔ کہ فیلڈ مارشل جو صرف اہم ایک لقب ہے کہ کسی بندے کو کہہ دیجئے کہ یار آپ نے بہت دلیری دکھائی ہے، آپ کو ہم شیر کہا کریں گے آج کے بعد، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں نے کہا تھا اس کا کوئی آفس نہیں، اس کی کوئی فوجی قوانین اور ضابطوں کے اندر اس کا کوئی مقام، کوئی حیثیت، کوئی جگہ نہیں۔ یہ فقط ایسے ہی ہے کہ کسی کی غزل پسند آ جائے تو اسے شہنشاہ غزل کہہ دیا جائے، مثلا ملکہ ترنم نور جہاں۔ یہ ملکہ ترنم کیا ہے؟ یہ ایک لقب ہے، وہ تو نور جہاں ہے۔ اسی طرح فیلڈ مارشل بھی اہم ایک لقب ہے کہ کسی جنرل نے اگر اپنی فوجوں کو لے کر دشت و دریا میں گھوما ہو، صحرا عبور کیے ہوں، آگ اور خون کے دریا اس نے عبور کیے ہوں، علاقے فتح کیے ہوں، فتح کے پھریرے لہرائے ہوں، اور پھر وہاں امن و امان قائم کر لیا ہو، اور اس کے بعد وہ فتح کردہ علاقہ وہ اپنے ملک اور قوم کو دے دے، اسے کہتے ہیں کہ چلو یار عزت کے ساتھ یہ جنرل تو ہے ہی، لیکن فیلڈ کے اندر یعنی میدان کے اندر اس نے کمال کارکردگی دکھائی ہے، اسے فیلڈ مارشل کہنا شروع کر۔ کچھ بھی نہیں ہوتا فیلڈ مارشل، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ آئین کے اندر اسے باقاعدہ طور پہ ایک عہدہ بنا دیا جائے گا، اور جنرل عاصم منیر
को इस ओहदे समेत आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। अब जो जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं वो अपनी जगह, मैंने याद है आपको कहा था, ये कोई छोटी बात नहीं जो कही थी। और भाई ये हक है, ये सच है, ये सीधी बात है, आज साबित हो चुकी है। ना उस वक्त मुझे ये कहने में खौफ था, ना आज मुझे कोई खौफ है। मैंने याद होगा आपको कहा था कि अब जब वो फौत हो जाएंगे, अपनी मौत आप मर जाएंगे, तो फिर आपका पीछा छूटेगा फील्ड मार्शल साहब से, या वो मार दिए जाएंगे तो फिर आपका पीछा छूटेगा, इसके अलावा आपका पीछा नहीं छूटेगा। जाइए आज देख लीजिए, पढ़ लीजिए 243 और उसकी बाकी शिकें पढ़ लीजिए, जिस तरह उनका हुलिया बिगाड़ा गया है। अब ये मुश्किल होंगे, अब यही एयर चीफ, नेवल चीफ, यानी सब कुछ ये करेंगे। और याद है मैंने आपसे कहा था कि जिस तरह किसी हसीन चेहरे की हामल दुशीजा के मुंह पर कोई शक्कील कलब बाल्टी भरी तेजाब की फेंक दे और उसका मुंह झुलस कर कोयला हो जाए, उस तरह तेजाब फेंक दिया गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पे। कुछ भी नहीं रहने दिया गया आपके पल्ले। अब आर्मी चीफ को हटाने के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए, कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत की वोटिंग होगी, तो तब ही आर्मी चीफ को तब्दील किया जा सकेगा। अब फर्ज कीजिए मुस्तकबिल में किसी दौर में कोई परवेज़ मुशर्रफ जैसा आर्मी चीफ, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस परवेज़ मुशर्रफ जैसा आ जाता है या बाजवे जैसा आ जाता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो हुकूमत की गर्दन मरोड़ कर मुल्क को तबाह करने के अपने इरादे में शुतर बेमहार की हैसियत से वो काम कर सकेगा, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। तरमीम का ये हिस्सा भी मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है। तो बाकी जो पीटीआई के लिए ख़ास तौर पर सदमे का बायस है वो ये है कि आर्मी चीफ बतौर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तरमीम के मुसवदे में है, तो ये बात सामने नहीं आई, लेकिन जो चीज़ें सामने बताई जा रही हैं उनसे ये पता चलता है कि इनकी तकर्री नए सिरे से हो गई है इस तरमीम के तहत, और ये तकर्री का दौरानिया है 5 साल, यानी कि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर इस ओहदे पर 2030 तक रहेंगे। 5 साल के लिए वो मज़ीद इस मुल्क के स्याह सफ़ेद के मालिक बन गए हैं। पीटीआई को बड़ा सदमा होगा, लेकिन मैं उनका सदमा कम करने के लिए ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको 5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, आपका क्रियाक्रम अगले साल 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा और पीटीआई नामी मुसीबत से, पीटीआई नाम की नहूसत से इस मुल्क को मुकम्मल निजात मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल इंतज़ार करना है, बाकी 3.5 साल का सदमा आप भूल जाइए। नाज़रीन इकराम, मैं एक वकील हूँ, मैं सीनियर तरीन वकीलों में मेरा शुमार होता है, वो जो सबसे अगली लाइन में होते हैं रफ्त गुज़श्त होने के लिए इस दुनिया से बल्कि, और एक सियासी तौर पे इंतहाई तजर्बाकार शख्स। मैंने आपको बताया था कि आपके मुल्क से निज़ाम अदल व इंसाफ खत्म हो चुका है। याद है मैंने आज से 11 रोज पहले आपको कहा कि जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम मंजूर होगी उस दिन आपको चाहिए कि शबीह बनाए सुप्रीम कोर्ट की और 4 हाई कोर्ट्स की, और ले जाकर कब्रिस्तानों के अंदर इसे रख कर आ जाए रात के वक्त। ये कब्रिस्तान के लायक थी ये इमारतें। और मैं आपको कहता चलाया, उस वक्त आप शायद सोचते होंगे ये क्या कहता है, मैं ठीक कहता हूं। नाज़रीन इकराम, मैं उन लोगों से भी मिला हूं जो अपनी माओ बहनों को रात 10 बजे के करीब बनाव श्रृंगार करके फार्म हाउसेज में छोड़ आते हैं या 4 स्टार होटल्स में छोड़ आते हैं, और सुबह फजर की अजान होने से पहले उन्हें कलेक्ट करके घर चले जाते हैं लेकर, और फिर सो जाते हैं और दोपहर 4 बजे तक सोए रहते हैं, फिर उठ के नहाते धोते हैं और फिर कारोबार में लग जाते हैं जिस्म फरोशी अपनी महरमात की। ये उनसे भी गए गुजरे लोग हैं जिन्हें आप जजिस कहते हैं। नाज़रीन इकराम, मैं जो कुछ आपको कह रहा हूं मैं दयानतदारी से कह रहा हूं, मैं कतई तौर पे इस वक्त जज्बा, बल्कि इंतहाई गैर जज्बा, इस वक्त बर्फ हूं मैं, मेरे मुंह से कोई शोले नहीं निकल रहे, आप समझ लिए कि बर्फबारी हो रही है, इतना ठंडा हूं मैं अंदर से, लेकिन सदमे हूं, दिल गिरफ्तार हूं, हैरान हूं, परेशान हूं कि किस मुल्क में मेरे मौला पैदा किया मुझे, अदलिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब यहया अफरीदी गंडेरियां चूसा करे और रात को मुंढेर पे चढ़ के बांसुरी बजाया करे, कोई काम नहीं उसका। क्या काम रह गया? चोरी, डकैती और जायदादों से मुतल्लिका अपीलें सुनना और मुराद लेना और तनख्वाह पाना, बेगैरती और बेइज्जती के शब रोज खींचना और इस तरह जिंदगी बताना, और इस दुनिया से जाने के बाद अपने आप को तारीख में एक गाली की हैसियत देकर चले जाना। ये है आपका बकिया मांदा सुप्रीम कोर्ट और उस सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज। सारे के सारे इख्तियारात जस्टिस कहते हुए जुबान बेमजा होती है उसे। अमीनुद्दीन खान
یہ ہان کم اور پاولی شکل سے بھی زیادہ لگتا ہے، اور حرکات و سکنات سے تو یہ بالکل ہی کوئی نان مارشل ریس، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جسے ٹھکرائے ہوئے، رگیدے ہوئے، راندہ قرار پائے لوگ جو جینیٹیکلی بھی انسانیت کے مقام سے گر چکے ہوتے ہیں، یہ وہ شخص ہے۔ اب وہ ہوگا اور ساتھ کچھ ساتھی ججز ہوں گے، اور جو ان کا جی چاہے گا کریں گے۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اس ملک کے اندر، چونکہ جوڈیشری ختم ہو چکی ہے۔ اب اگر انصاف چاہیے ہوگا تو جس میں طاقت ہوگی وہ انصاف کر لے گا، کروا لے گا، لے لے گا۔ اگر کہیں کہ نظام عدل و انصاف بس رفت گزشت کہ سہ پارینا، اب صرف عدلیہ کے نام پر بد معاشی اور بدگماشی ہوگی۔ عدلیہ کا بھی چہرہ بدل کر رکھ دیا ہے، اسی طرح جس طرح پورے آئین کے منہ پہ تیزاب پھینکا ہے، جلا کے رکھ دیا ہے، اسی طرح عدلیہ کے منہ پہ بھی تیزاب، عدلیہ بھی جو ہے وہ بالکل کوئلہ ختم۔ اور یہاں تک تو چھوڑیے، بلکہ فوج کا نظام بدل کر رکھ دیا ہے۔ اب چیئرمین جوائنٹ آف اسٹاف کمیٹی نام کی کوئی چیز نہیں رہی، جو کچھ بھی ہوگا چیف آف دا ڈیفنس فورسز یعنی جنرل عاصم منیر۔ یہ کیا خوف ہے انہیں، یہ کیسے تحفظات ہیں، اور کس سے؟ کوئی ایوریج مائنڈڈ آدمی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ معاملات کسی ملک کے یہاں تک جا سکتے ہیں جہاں تک یہ لے آئے ہیں۔ اور انہیں یہ 27ویں آئینی ترمیم منظور کروانے میں اتنی جلدی ہے کہ وہ جوکر باکو بیٹھا ہے، جوکر، بالکل جوکر۔ آج میں نے دیکھا ادھر چیف آف آرمی اسٹاف کھڑا ہے ہمارا، کیا کام تھا جانے کا، دوسری طرف وہ کھڑا ہے کوئی پتہ نہیں، کوئی لم تلنگ سا کوئی سرکاری عہدیدار، اور درمیان میں یہ کھڑا ہے۔ میں انتہائی دیانتداری سے کہتا ہوں، اللہ کو میں جواب دے کہ بالکل ایسے لگا کہ جیسے کہ فضول سی چیز درمیان میں جو کرنما کھڑی ہے، یہ شیواج تھی۔ تو وہ باکو میں بیٹھ کر ٹی وی سکرین کے ذریعے شیئر کر رہا ہے اپنی وہ سو کالڈ 47 نمبر کابینہ، اور 47 نمبر کابینہ میں وہ منظوری بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی یہ مسودہ منظور ہے، چلو قانون دی شکل دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے، چلیے یہ میں نے اپنے غم و غصے کا اظہار کر لیا، جو بالکل ہے، غم بھی ہے، غصہ بھی ہے، ایک صدمہ سا بھی ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو کچھ بھی آئینی ترامیم کی ہے انہوں نے، ان کا کوئی قانونی جواز ہے؟ قطعی طور پہ کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے ہیں، اور جو جیتا ہوا ہے اسے تو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا بھی وہ وکٹوریس کا، جیتا ہوا ہے، ہارے ہوئے یہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ غیر قانونی کوئی ادارہ اگر قانون بنائے گا تو کبھی قانونی نہیں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، اس لیے کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے۔ لیکن اس حد تک بے شرمی ہوگی، شاید آپ کو اس پہ حیرانی ہو، لیکن میں جب آج بیٹھا تھا تو بیٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نے پھر کہا کہ میں یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ذرا پڑھ لوں، کیونکہ میرا دھیان گیا باقی جتنے بھی اور پتہ نہیں کیا کوئی بریسٹر کی لوگ۔ اور ناظرین کرام، میں کہتا ہوں نا کہ اگرچہ اس وقت فرشتے نہیں تھے جب میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی، لیکن مقابلتاً عزت اور آبرومندانہ ماحول، اس عزت اور آبرومندانہ ماحول میں بھی یہ سب لکھا ہے، کس کی بہن، کس کی بیٹی، کس کی سالی، کس کی بیوی کتنے بجے پریزیڈنٹ ہاؤس راولپنڈی میں گئی، اس وقت راولپنڈی میں ہوا کرتا تھا، اور جنرل یحییٰ خان صدر پاکستان، یہ 1969، 1970 اور 71 یعنی سکوت ڈھاکہ سے 2 رات پہلے تک کون سی خاتون وہاں گئی، کتنے بجے گئی اور کتنے بجے نکلی، وہ سب اس میں درج ہے ناظرین کرام۔ یہ سب پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان کے داخلے کا وقت اور خروج کا وقت، سورج ڈھلنے کو آتا تھا، شراب کا دور شروع ہو جاتا تھا، یہ یہاں لے کر بیٹھ جاتے۔ پھر آس پاس کے لوگ بس جس کی بھی یاد آئی ہے اسے کہا فوری طور پہ پہنچو، آ جاؤ، 7:30 بجے بلایا ہے، 8:15 بجے خاتون آ گئی۔ اور تیار کس نے کر کے بھیجا ہے؟ اگر کسی کی بیوی ہے تو خاوند نے بھیجا۔ مانیں گے ناظرین اکرام، آج مجھے سیدھی باتیں کرنی تھے، چونکہ اہمی چیزوں کو آپ چھپاتے رہے، سب کو علم کس سے چھپاتے ہیں یہ میری بیٹی بھی دیکھے گی، دیکھنا چاہیے اسے، میری بیوی بھی دیکھے گی، دیکھنا چاہیے اسے، معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کی تاریخ کیا ہے اور اس ملک کا حال کیا ہے۔ بڑے بڑے گدی نشینوں کی بیویاں، بیٹیاں، بہنیں، سالیاں جا رہی ہیں، 9:30 بجے پہنچ رہی ہیں، اور رات کو 1:30 بجے جو ہے وہ واپس جا رہی ہے۔ یحییٰ خان آرمی چیف، صدر پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، اس کا سٹاف اسے بند کر رہے، سر آپ نہیں میں چھوڑنے جاؤں گا گاڑی میں، اور دروازہ کھول رہے دھتو بابا، اور یہ جسم نچوا کر چروا کر گاڑی میں بیٹھ کے گھروں کو رخصت ہو۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں ناظرین کرام، ایسے لوگ رہے ہیں جو آپ کو حیران کرتے ہیں، چونکہ یہاں تو کسی عزت مند کی کسی بہو، بیٹی، بہن پہ نظر کرے تو اگلے آنکھ نکال دیتے ہیں۔ وہیں آپ کو اسی معاشرے میں وہ لوگ ملیں گے جو اپنی بہو، بہنوں، بیٹیوں کو
جا کر چھوڑ آتے ہیں کسی چھوٹی سی منفعت کے لیے۔ میں جو بات کہنے چلا جا رہا ہوں، جو میں یہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ میں یہ لے کر بیٹھا ہوں، ایک جملہ سن لیجیے، ذمہ دار ہوں میں اس جملے کا ساری زندگی میں بھی اور بعد از زندگی۔ یہ جو لوگ ہیں جو استعمال ہو رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی جس چھوٹے موٹے مقام پر ہے، انہیں اپنا مقام قائم رکھنے کے لیے اگر یہی کچھ کرنا پڑے، ابھی تو شاید نہیں کرنا پڑا کہ کوئی، میں نہیں کہتا کہ کوئی شریف آدمی ہے، کوئی آصم منیر، اگر یحییٰ خان جیسا جرنیل ہوتا یہ اپنی بہو، بہنیں، بیٹیاں، سالیاں تک وہاں پہنچاتے، صرف اس لیے کہ انہیں چھتری مہیا کی۔ یہ ہے آپ کا معاشرہ، یہ ہے آپ کی سیاست، یہ ہے آپ کے یہ چہرے، یہ سفید بال، کوٹ اور ٹائیاں پہنی اور اندر سے بالکل ہیرا منڈی کے دلالوں سے ذلیل اور کمتر لوگ ہیں، جو اپنی چند روزہ زندگی اور تھوڑی سی منفعت کے لیے ملک کا آئین، جو کسی بھی قوم کی مقدس کتاب کے بعد ایک دوسری مقدس کتاب، یہ حال کرتے ہیں، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی۔ ناظرین کرام، جہاں سے میں نے آج کا یہ ولاگ شروع کیا تھا وہیں پہ اسے میں ختم کرتا، اسی راگ میں جس راگ سے میں نے آغاز کیا تھا اس کا۔ آپ اس دنیا کی بدقسمت ترین قوموں میں سے ایک قوم ہے۔ آپ کا ملک اس وقت پستی کے حوالے سے دنیا کے بدترین ممالک صومالیہ، ایتھوپیا اور افغانستان جسے کہا جاتا ہے، میں تو نہیں کہا، گریڈنگ میں ان ممالک سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ معیشت آپ کی تباہ کر دی ہے، معاشرت تباہ کر دی، اخلاق تباہ کر دی، ادارے برباد کر دی۔ صرف ایک ڈنڈا ہے جو آپ کے سر پہ، اشارہ توڑو گے تو 20,000 روپے جرمانہ ہوگا، ہیلمٹ نہیں پہنو گے تو 5,000 روپے جرمانہ ہوگا، سانس لو گے تو 1,000 روپے جرمانہ ہوگا، سر اٹھا کر چلو گے تو 500 روپے جرمانہ۔ یہ کچھ رہ گیا ہے، یہ تعزیریں رہ کے دینے کے لیے ان کے پاس صرف صدمے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اٹھنا ہوگا، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔ ابھی بھی وقت ہے ناظرین کرام، اندھیر نگری بنا کر رکھ دیا ہے آپ کو، سرزمین بے آئین و قانون بنا کر رکھ دیا۔ آپ کو جیتے جاگتے انسان نہیں، آپ کو یا تو کھیتوں میں اگی گاجر، مولی اور گوبھی سمجھتے ہیں یہ لوگ، یا قبرستانوں میں بچھی قبریں اور ان کے اندر دفن لاشیں۔ آپ کو زندگی کا ثبوت دینا ہوگا، نہیں تو کچھ باقی نہیں بچے گا۔